الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز بزرگوں بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ اور ہسٹری کے اعتبار سے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو 18 ذی الحجہ کو تیسرے نمبر کے خلیفہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد، جن کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کا نام عثمان، آپ کے والد کا نام عفان، اور آپ کا لقب ذی النورین اور ذی الحجرتین ہے۔ ذی النورین کا مطلب دو نور والے، اور ذی الحجرتین کا مطلب دو ہجرت کرنے والے۔ ذی النورین اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے 1 بائی 1 آپ کے نکاح میں تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے آپ کا لقب پڑا ذی النورین، یعنی دو نور والے۔ اور نبی کی بیٹی جن کے نکاح میں ہو وہ بیٹیاں بھی عظیم اس نبی کی بیٹیاں ہیں، اور نبی جس شخصیت کے نکاح میں اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہ شخصیت بھی اتنی عظیم ہوتی ہے، اس لیے آپ کو ذی النورین کہا گیا۔ بلکہ عجیب بات علماء نے لکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم آدمی ہے، اتنے نیک دیندار ہے، اچھے اخلاق والے ہیں کہ 40 بیٹیاں ہوتی تو 1 بائی 1 سب کو ان کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ کا دوسرا لقب ہے ذو الحجرتین، دو ہجرت کرنے والے، یعنی آپ نے دونوں ہجرتیں کی۔ اسلام میں دو ہجرتیں ہیں، پہلی ہجرت مکہ سے شروع ہو کر حبشہ ایتھوپیا کی طرف ہوئی، اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہوئی، اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی، اس لیے آپ کا لقب ہوا ذو الحجرتین، یعنی دونوں ہجرت کرنے والے صحابہ۔ اب اتنے عظیم آدمی، اور اس سے آگے چلیں، 4 خلفائے راشدین ہے، بڑے بڑے خلفاء 4 ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پہلے نمبر کے خلیفہ بنے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق کے بعد چنے گئے، جو مسلمانوں کے امیر بنے۔ اور تیسرے نمبر کے امیر و خلیفہ حضرت عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر کے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ کے نبی کے داماد تھے۔ اب یہ چار بڑے بڑے خلیفہ ہے جو اللہ کے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ون بائی ون یہ مسلمانوں کے لیڈر بنے، امیر بنے، خلیفہ بنے، اور ان کے ماتحت لوگ چلتے تھے۔ اور چاروں خلیفہ میں سب سے زیادہ لمبا زمانہ جنہوں نے خلافت کا پایا، یعنی سب سے بڑا زمانہ جو مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر رہے، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کم و بیش 2.5 سال، حضرت عمر کی خلافت کم و بیش پلس مائنس 10 سال، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے پلس مائنس 12 سال۔ پتہ ہی چلا کہ اتنے لمبے زمانے تک مسلمانوں کے امیر بنے۔ اور اس سے بھی عجیب بات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام ایسے تھے جن کو زندگی میں نبی نے اپنی مبارک زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو نبی اپنی مبارک زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دے دے، اس سے بڑی عظیم بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی فضیلت تو اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اب جس کو نبی 2 بیٹیاں نکاح میں دے، اور نبی کی تمنا یہ ہے کہ اور بھی بیٹیاں ہوتی تو حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ نبی اتنے بڑے آدمی کہ جس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، عثمان اتنے حیا اور شرم والے ہیں کہ آسمانوں کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اور آپ کی دینداری کا کہنا کیا، نبی جن کو اپنی مبارک زبان سے بشارت اور جنت کی بشارت دے دے، اس کے بعد اور کون سا پروانہ چاہیے؟ اور اللہ کے پیارے نبی جو بات فرمائے یہ بالکل سچی اور پکی، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس طرح 10 صحابہ کرام کا نام لیا اور فرمایا یہ سارے جنتی ہے۔ اب اس سے بڑی بات تو اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف، اتنی عبادت کرنے والے، اتنا دین کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، ایسی ایسی قربانی آپ نے دی ہے کہ اسلام کے لیے جب اپنا وطن چھوڑنے کی باری آئی تو اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے۔ پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، یہ بھی وطن چھوڑنا تھا، ہجرت کرنا تھا اپنے دین کی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ دوسری ہجرت مکے سے مدینے کی طرف، یہاں تک کہ پیارا وطن جہاں پر پیدائش ہوئی، جہاں پر بزنس ہے، جہاں پر پراپرٹیز ہے، اس کو چھوڑ کر آپ کو مدینہ منورہ جانا پڑا۔ اور دل میں تمنا یہ ہے کہ اگر میری ہجرت سے میرا دین، میرا ایمان بچ جاتا ہے تو سستا سودا ہے۔ اس لیے جتنے صحابہ کرام نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، انہوں نے اپنی پراپرٹی تک مدینے میں چھوڑ دی اور جو کچھ ہاتھ میں آیا لے کر جا رہے تھے۔ لیکن مکہ کے کافروں نے ان کو روکا کہ یہاں سے کمایا ہے، یہاں پراپرٹی بنائی ہے، آپ اس کو جانا چاہے تو جائیں لیکن اس کو لے کر نہیں جا سکتے۔ صحابہ نے وہ بھی چھوڑ دیا کہ لو، میں اپنی دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی دنیا قربان کرنی پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور صحابہ مدینہ منورہ جا کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، اور جن صحابہ نے اپنی پراپرٹی، اپنی دنیا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، اللہ کے پیارے نبی کو فرمایا، یا رسول اللہ، میں تو ہاتھ میں جو کچھ آیا یہ لے کر آ رہا تھا، لیکن مجھے روک دیا گیا اور مجھے لانے نہیں دیا گیا، اور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے میں ایسے ہی خالی ہاتھ چلا آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے بڑا اچھا سودا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا سودا فرمایا۔
پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم شخصیت ہے. آپ نے مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں پر میٹھے پانی کا کنواں کوئی نہیں تھا. اب صحابہ کرام کو پانی کی ذرا تکلیف تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں جو مال والے صحابہ تھے جن کو اللہ نے دنیا عطا فرمائی تھی، ان کو فرمایا کوئی ہے؟ ایک کنواں تھا مدینہ میں، وہ بھی یہودی کا تھا، جوئس کا تھا، جس پر اس کا قبضہ تھا، اس کی ملکیت پہ اس کی پراپرٹی تھی. وہ اپنے پانی کو بیچتا تھا، بزنس کرتا تھا پانی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ ہجرت کر کے آئے ہیں، غربت والی زندگی ہے، مال کم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام کو کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دے. دل جگر کی بات، دل جگر کی بات، ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے اور آپ فوراً یہ سودا کرنے کے لیے اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا یہ کنواں تیرے پاس ہے، تیری ملکیت، تیری پراپرٹی ہے، تو اسے بیچ دے. میں چاہتا ہوں کہ میں اسے لے کر مسلمانوں کے لیے پانی فری کر دوں. اب وہ یہودی نے نہ بیچنے کی پرائز کی. ہم بھی مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کسی کو بیچنا نہیں ہوتا تو پرائز ایسی کرتے ہیں اپنے پراپرٹی کی ویلیو بڑھانے کے لیے کہ اس کو اپنی پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھ جائے، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ بیچنا بھی نہیں ہے لیکن پراپرٹی کی ویلیو تو نکل آئے گی. اس یہودی نے یہی کیا. اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں بیچ سکتا. آپ نے اس سے اصرار کیا، بار بار فرمایا آپ اسے بیچ دیں، مسلمانوں کو پانی کی تکلیف ہے. وہ تیار ہوا. اس زمانے کے 35,000 درہم جو وہاں کی پرائز نہیں چلتی تھی، اتنی بڑی پرائز سے اس کنویں کو خریدا، وہ بھی 50-50، اور اس شرط پر خریدا کہ ایک کام کرنا، ایک دن اس کنویں سے ہم پانی نکالیں گے، ایک دن تجھے نکالنا ہے. پارٹنرشپ ہو گئی. پارٹنرشپ میں کنواں بائی کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میٹھے پانی کا کنواں ہے میں نے اس کو بائی کر لیا، ایک دن ہم اس سے پانی نکالیں گے اور ایک دن وہ پانی نکالے گا، وہ اپنا نکال کر بیچے گا، لیکن ہماری طرف سے فری ہے، جس کو جتنا چاہے پانی لے لے. اب حضرت عثمان نے اسے بائی کیا، خریدا ہے، تو لوگ صحابہ کرام وہاں سے پانی نکالتے ہیں اور اس یہودی کا بزنس ٹھپ پڑ گیا، ڈاؤن ہو گیا، اس لیے کہ جہاں فری میں ملتا ہو کوئی بائی تھوڑی کرے گا. اب کچھ دن ہو گئے، اس یہودی نے کہا کہ میرا تو بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے، کوئی پانی مجھ سے خریدتا نہیں ہے. دوبارہ حضرت عثمان کے پاس آیا، ایک کام کرو، آپ 50% میرے پارٹنر تھے، دوسرا 50% بھی آپ بائی کر لیں تاکہ یہ پورا آپ کا ہو جائے. حضرت عثمان نے دوسرے پیسے کا سودا کیا اور پورا کنواں خریدا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا. یا رسول اللہ، یہ وقف ہے مسلمانوں کے لیے، آج تک مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی، میں نے اسے بائی کیا، میں دے رہا ہوں، جتنا چاہے پانی نکالے، پیے، اپنی ضرورت پوری کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی کہ جو اس کنویں کو بائی کر کے مسلمانوں میں وقف کرے گا، میں ذمہ دار ہوں، جنت میں کنواں اور جنت کے پانی کا ذمہ دار. حضرت عثمان نے قبول کیا، مان لگایا اور اپنی جنت کو خرید لیا. حالانکہ نبی نے دنیا میں مبارک زبان سے بشارت دی تھی، لیکن اور زیادہ اپنی جنت کو کمانا چاہ رہے تھے. کہنے کا مطلب کہ اتنی بڑی شان والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ کئی سال پہلے کتاب میں اور بڑی عجیب بات پڑھی. آج جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں حضرت عثمان جب زندہ تھے اس زمانے میں بینک کا نظام شروع ہو گیا تھا. آج کل کی طرح بینکوں کا نظام نہیں تھا جو انٹریسٹ وغیرہ کا ہوتا ہے، لیکن بینک کا نظام شروع ہو گیا تھا. حضرت عثمان نے بھی بینک میں اپنا اس زمانے کا اکاؤنٹ کھلوایا تھا. آج تک حضرت عثمان کا اکاؤنٹ بینک میں ہے اور مسجد نبوی میں جتنی بھی بجلی سپلائی ہوتی ہے اس کا بل حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے آج بھی جا رہا ہے. وہاں کی گورنمنٹ نے آپ کا مال، آپ کی پراپرٹی کو بزنس میں انویسٹ کیا، بزنس میں لگایا، اور آج تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال نامے میں اس کا ثواب جا رہا ہے.
کہاں آرام فرما ہے؟ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام دیا، مسجد نبوی کے پاس پڑوس میں اللہ کے نبی کا روزہ ہے، اللہ کے نبی کے روزے کے پڑوس میں ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، اور بالکل سامنے روڈ کراس کر کے جائے وہاں پر جنت البقیع ہے، جنت البقیع میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدفون کیا، آپ کی قبر مبارک وہاں پر ہے۔ بات ہماری یہاں سے چلی کہ یہ جو مہینے کی 18 تاریخ ہے، 18 ذی الحجہ، اسی 18 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی کے داماد حضرت عثمان بن عفان ذی النورین ذی الہجرتین آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور آپ نے وہ عظیم قربانیاں دی ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، تب جا کر یہ دین، یہ اسلام میرے آپ تک پہنچا ہے۔ اسلامی ہسٹری کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارے بڑے، ہمارے صحابہ جنہوں نے قربانی دے کر دین ہم تک پہنچایا ہے، جن کے صدقے میں آج ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتا چلے کہ کیا قربانیاں دی، تب جا کر ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور آج اللہ کے گھر میں اللہ نے سجدے کے قابل بنایا ہے۔ ورنہ ہم کون سے عبادت خانے میں، کون سے مندر میں، کون سے گرجا گھر میں گھنٹی بجاتے، کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکاتے، اور یہ شرک ہوتا، اور شرک کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اگر موت سے پہلے ایمان قبول نہ کرے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے صحابہ کی، اپنے بزرگان دین، اپنے اکابر، ان کی زندگیاں پڑھیں، بلکہ آپ نے جو قربانیاں دی، قحط پڑا مدینہ منورہ میں، دکار پڑا، کھانا پانی کچھ نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب حضرت عثمان کا بڑے بزنس مین تھے، بڑے ہول سیلر تھے، آپ کے اونٹ آ رہے ہیں، اناج گلے سے بھرے ہوئے، گروسری آ رہی ہے، کئی سو اونٹوں پر لاد کر سامان مدینے میں آ رہا ہے۔ اب مدینہ میں رہنے والے اس زمانے کے ہول سیلر تھے، وہ ٹاک میں لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کورونا کے موقع پر جب مال نہیں تھا تو لوگ کیا کرتے تھے، کچھ لوگوں نے بڑا چانس لیا، اپنے مال کی قیمت کو بڑھایا اور بڑی پیسے بنانے کی فکر کی، ہر جگہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لاک ڈاؤن لگا۔ اب اس زمانے میں لاک ڈاؤن نہیں تھا، قحط پڑا تھا، دکار تھا، بارش نہیں آ رہی تھی، اناج غلہ نہیں تھا، کھانے کی چیزیں نہیں تھی۔ حضرت عثمان کا اتنا سارا سامان آ رہا ہے، کئی سو اونٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے ہول سیلر تیار ہے پیسہ لے کر کہ ہم ان سے ڈن کریں گے اور پھر اپنی قیمت بڑھا کر برابر بیچیں گے۔ آئے ہول سیلر، جیسے ہی مال آیا حضرت عثمان سے کہا ہم ڈبل پیسے دینے کے لیے تیار۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کوئی آیا ہم ٹریپل پیسے دینے کے لیے تیار ہے، آپ نے فرمایا نہیں۔ کوئی کہہ رہا 4 گنا، کوئی 5 گنا، ہر ایک اپنی پرائز بڑھا رہا ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ قیمت میں کسی نے مجھ سے مانگا ہے، آفر میں مجھے کی ہے، اب یہ لوگ آفر بڑھا رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا اور اس سے بڑی آفر مجھے ملی ہوئی ہے۔ اب یہ دکاندار لوگ تھے اس زمانے کے، بڑے بڑے ہول سیلر، کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے، جو بولے اتنے پیسے ڈالنے کے لیے تیار۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم سے بڑا بزنس مین، ہم سے بڑا ہول سیلر تو مدینہ میں کوئی ہے نہیں، اور کون اتنی بڑی آفر دے رہا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا ابھی مسلمانوں کو اناج غلے کی ضرورت ہے، قحط ہے، دکار ہے، بارش نہیں ہے، پانی کی کمی ہے، اناج کی کمی ہے۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے جو میرے بندوں کے لیے اپنی روزی کے دروازے کھول دے گا، میں 70 سے 700 گنا تک بدلہ اسے دوں گا اور جنت کی نعمتیں عطا کروں گا۔ بتاؤ تمہارا 10 گنا پروفٹ بڑا ہے یا 700 گنا جنت میں آخرت کا وعدہ بڑا ہوا۔ حضرت عثمان نے سارا اناج غلہ آیا، اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایسے عظیم شخصیات اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ 18 ذی الحجہ کو وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے شہید کر دیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ بات اس لیے بتانا ہے تاکہ اپنے بڑوں کی بات اور اپنے بزرگوں کی ہسٹری ہمارے سامنے تاریخ آئے تو پتہ چلے کہ اسلام یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ مفت میں نہیں ہے، کتنی بڑی لوگوں نے قربانیاں دی، تب جا کر ہم مسلمان اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی، صحابہ کی محبت،
پیارے نبی کی محبت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، علماء، بزرگان دین، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔